اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے، لیکن جو بچہ ہمارا قرآن کریم کا علم حاصل کر لیتا ہے وہ کس کا وارث بن جاتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن جاتا ہے۔ قرآن کا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم یہ ہے کہ نمبر ایک، پورے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اسے حفظ کہا جاتا ہے۔ جو بچہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب کہتے ہیں۔ اور جو بچہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے لگتا ہے، شاندار طریقے سے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے تلاوت کی، تو پھر اس کو ایک ڈگری اور مل جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اب حافظ صاحب سے بڑھ کر کیا ہو گئے؟ قاری صاحب۔ قاری کے معنی آتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے والے، حافظ کے معنی آتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا، یعنی اس نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ قاری کا مطلب ہے قرآن کریم کو پڑھنے والا، اور مولانا اور عالم جو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو پورے قرآن کریم کا ترجمہ اور مطلب جانتے ہیں۔ اتنا موٹا 30 پاروں کا قرآن کریم ہے، یہ جو مولویت کا پھر 8-10 سال لگائے جاتے ہیں، 6-8 سال، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے پورے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھ لیا۔ اب آپ کوئی آیت پڑھیں گے تو وہ اس کا ترجمہ بتا دے گا، خود آپ کو ترجمہ کر کے بہت ساری باتیں بتا دے گا۔ یہ 3 علم ہیں، علم کے تعلق سے عمل سے پہلے، عمل تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ 3 علم ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کا حافظ ہونا، نمبر 2 قرآن کریم کا قاری ہونا، اور نمبر 3 قرآن کریم کا عالم ہونا۔ یہ تینوں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی وراثت ہے۔ کیسے وراثت ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے حافظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز میں پیغمبر علیہ السلام ہی تو قرآن پڑھتے تھے، اور ہمارے صحابہ وہ قرآن سنتے تھے پیغمبر علیہ السلام سے۔ تو حافظ بھی سب سے پہلے اس قرآن کے ہمارے نبی، قاری بھی اس قرآن کے سب سے پہلے ہمارے نبی، اور عالم بھی اس قرآن کے سب سے پہلے ہمارے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جہاں بچے حفظ کرتے ہیں، آپ کے گھروں میں جو حافظ ہوئے جانتے ہیں آپ کہ وہاں یوں کر کے ہلتے رہتے ہیں اور جلدی جلدی دہراتے ہیں، جلدی جلدی، تو پھر یاد ہو جاتی ہے وہ چیز، رٹا لگاتے ہیں تو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے آسمان سے وحی کے طور پر، اور ہمارے نبی کو سنایا کرتے تھے، تو ہمارے نبی جلدی جلدی دہراتے تھے اسے تاکہ مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کہا قرآن میں اور یہ بتلایا کہ اے نبی آپ کو یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو امت کے بچے آئیں گے جو یاد کریں گے انہیں تو رٹنا پڑے گا یاد کرنے کے لیے، لیکن آپ کو یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلایا کریں، حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یعنی حافظ بنا دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس قرآن کا حافظ بنا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وقرآن، اور ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا، یعنی قاری بنا دینا۔ یہ اللہ اپنے قرآن میں اپنے نبی کو دے رہا ڈگریاں، کہہ رہا ہماری ذمہ داری ہے آپ کو قرآن کا حافظ بنا دینا بھی، اور ہماری ہی ذمہ داری ہے آپ کو قرآن کا قاری بنا دینا بھی، اور ثم ان علینا بیانا، اور پھر ہماری ہی تاکہ آپ سارے انسانوں تک وہ باتیں پہنچا دیں۔ تو اللہ نے تینوں ڈگریاں جو ہوتی ہیں جو نبی کی میراث میں چلتی ہیں، ان تینوں کا ذکر اس قرآن میں اس آیت میں کر دیا کہ اے ہمارے نبی آپ پریشان نہ ہو جلدی جلدی رٹنے کے لیے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو حافظ بھی بنا دیں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کو قاری بھی بنا دیں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو عالم بھی بنا دیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے سب سے پہلے حافظ بھی ہمارے ہیں، قرآن کے سب سے پہلے قاری بھی ہمارے ہیں، اور قرآن کے سب سے پہلے عالم بھی ہمارے ہیں۔ اب قیامت تک جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ حافظ بن جائے یا قاری بن جائے یا عالم بن جائے، یا کسی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کر دے، میں نہیں بن سکا تو میری یہ توقع کہ میری نسل میں اللہ تعالیٰ میرے نبی کے وارث بنا دے، میری اولاد میں کوئی میرے نبی کا وارث بن جائے، تو جو اللہ کے نبی کا وارث بنے گا، حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا، تو وہ چھوٹا موٹا نہیں بنا، بلکہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے منہ میں پانی آنا چاہیے تو کسی کی بلڈنگ دیکھ کر نہیں، کسی کے پاس اچھی موٹر سائیکل دیکھ کر نہیں، کسی کے ہاتھ میں اچھی گھڑی یا آج کل تو اچھا موبائل دیکھ کر نہیں،
بلکہ اگر کسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا وارث پیدا کر دے تو دوسروں کو اسے دیکھ کر رشک آنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی اللہ کے نبی کا وارث پیدا کر دے۔ دیکھیے یہاں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیزوں کو سیکھنا خدا را خاصہ ناجائز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری ضرورتوں کو سیکھنا چاہیے، ساری ضرورتیں ہیں، ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، ہمارے لیے ساری چیزیں اپنی ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بن جائے گا یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج کل آپ تو دیکھتے ہیں، کوئی ہم ایسی جگہ تو بات نہیں کر رہے، ہم روحا میں بات کر رہے ہیں کہ جو اس فضیلت کو، مدارس کی تاریخ کو یہاں سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اتنے لمبے زمانے سے یہاں دینی مدرسے کا کام ہوتا، آپ کے یہاں آپ کے بچے نہیں بلکہ باہر سے آ کر کے بچے پڑھتے ہیں۔ لیکن دراصل مقصود یہ ہے کہ اس سب کے باوجود ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث پیدا ہو جائے۔ ہمارے نبی نے میراث میں کس چیز کو چھوڑا تھا؟ یہ جو مصلی ہے یہ ہمارے نبی کی میراث ہے۔ کوئی میراث میں بادشاہ چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی میراث میں تاج و تخت چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی میراث میں بلڈنگیں چھوڑ کر کے جاتا ہے، مال و جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراث میں کس چیز کو چھوڑ کر گئے؟ مصلی۔ جو نبی کا وارث بن جائے گا پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی میراث میں مصلی چھوڑا ہے وہاں پر جا کر کھڑا ہوگا۔ اپنی زندگی میں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں مصلی پر جا کر کھڑے ہوئے۔ میں آپ کو کیا ہر جگہ میں جب بات کرتا ہوں تو یہ مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کے وارثوں کی حیثیت کو دیکھنا ہو تو کہاں دیکھنی چاہیے؟ اللہ کے گھر میں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آج کل نے اللہ کے نبی کے وارثوں کی حیثیت کا پتہ کہاں چلے گا؟ بھائی سونا کہاں پرکھا جاتا ہے؟ سونار کے پاس۔ اور لوہا کہاں پرکھا جاتا ہے؟ لوہار کے پاس۔ اب بیچارہ کوئی حافظ صاحب ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کتنی بڑی ویلو ہے اور آپ دیکھنے لگے منتری کی کوٹھی میں جا کے دیکھیں کہ اس کی کتنی ویلو ہے تو کیا پتا بیچارے کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ آپ نے دیکھا کہ حافظ جی کو تو وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملی اور آپ سوچنے لگے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بیچارے حافظ بن گئے، مولانا بن گئے، منتری صاحب نے تو پوچھا بھی نہیں، انہیں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ملی ان کی کوٹھی میں۔ اگر کوئی اس طریقے سے اللہ کے نبی کے وارثوں کی حیثیت کو جاننا چاہے تو میں اس سے بڑے پیار سے یہ کہتا ہوں، بھیا تو سونار کے پاس جانا چاہیے تھا تجھے سونا پرکھنے کے لیے، تو سونا لے کر کہاں لوہار کے پاس چلا گیا؟ جو اللہ کے نبی کا وارث بن گیا، حافظ ہو کر، قاری ہو کر، عالم ہو کر، اس کی حیثیت اگر دیکھنی ہو تو انسانوں کے گھروں پر مت دیکھو، کس کے گھر میں آنا پڑے گا اس کی حیثیت دیکھنے کے لیے؟ اللہ کا گھر۔ یہ جو مسجد ہے نا اس میں آنا پڑے گا۔ جو جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے پرکھنے کی جگہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی کے وارثوں کی حیثیت دیکھنے کے لیے کہاں آنا پڑے گا؟ مسجد میں۔ اب سمجھ لیجئے مسجد میں کیا حیثیت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے وارثوں کی؟ صفیں لگ رہی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے مسجد میں 5 لاکھ روپے لگائے، 10 لاکھ روپے لگائے، وہ بھی اگر بعد میں آئے گا تو پیچھے بیٹھے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں ہے کہ صاحب بعد میں آئے گا تو آگے آ کر کے بیٹھے گا، محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جس نے مسجد بنائی ہے وہ بعد میں آ کر اگر آگے آنے لگے تو 10 باتیں سنائے گا محلے کا آدمی۔ یہ تھوڑی ہے کہ تم نے پیسے لگا دیا تو تم جو ہے دوسروں کو پیچھے کر کے آگے آ جاؤ، آگے وہی آئے گا جو پہلے آئے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں آپ نے لگا دیا تو ٹھیک ہے، لگا دیا آپ نے، لیکن یہاں اگر آپ کو پہلے آنا ہے تبھی پہلی صف میں جگہ ملے گی، ورنہ تو پیچھے جگہ ملے گی۔ لیکن جو نبی کا وارث ہے وہ سب سے بعد میں آئے گا، وہ سب سے بعد میں آئے گا اور سب کو کروس کر کے وہاں جائے گا آگے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر جایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے حجرے سے ایسے ہی نکلا کرتے تھے، مسجد نبوی کے برابر میں ہماری سب امہات المومنین کے کمرے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کا کمرہ، فلاں کا کمرہ، جو روزہ ہے وہ ہمارے ام المومنین حضرت عائشہ کے تو کمرہ ہے وہ، جس میں آج ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت بلال مؤذن تھے اور حضرت بلال یوں کر کے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور نکلے کہ نہیں نکلے کمرے سے، جیسے ہی نکلا کرتے تھے حجرے سے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر شروع کر دیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی پیچھے سے آتے تھے اور سب کو کھڑا کرتے رہتے تھے کہ بھی صفیں سیدھی کر لو، مل کر کھڑے ہو جاؤ، ایسی ہدایت دیتے دیتے بالکل اخیر میں چلے جایا کرتے تھے اور مصلی پر پہنچ کر نماز پڑھاتے۔ تو جو نبی کا وارث ہے اللہ کے گھر میں اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ بعد میں جائے گا اور آگے جا کر کے کھڑا ہوگا۔ اب آپ جب وہ کہے گا جھکنے کے لیے جب ہی جھکیں گے، جب وہ اٹھنے کے لیے کہے گا جب ہی اٹھیں گے، اور اب اس کی اتنی مرضی چلے گی کہ آپ بیٹھے صاحب
قاعدہ اخیرہ چل رہا ہے، آپ کا پورا ہو گیا تشہد، لیکن امام صاحب ابھی کھڑے نہیں ہو رہے تو خبردار کھڑا مت ہونا۔ کبھی یہ سمجھو کہ صاحب میرا تو پورا ہو گیا میں تو کھڑا ہوتا ہوں، نہیں چلے گی اب گاڑی۔ اور اگر انہوں نے سلام پھیر دیا امام صاحب نے اور آپ بھی اللہم صلی پر ہی اٹکے ہوئے ہیں تو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لینا، زیادہ بن کا مت دکھانا، بس اگر انہوں نے سلام پھیر دیا تو چپ چاپ سلام پھیر دو، تمہاری بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ نبی کا وارث جو اس قابل بنا ہے کہ وہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جا کر مصلی پر کھڑا ہوگا، اور یہاں اس کے پاس لیڈرشپ ہوگی، یہاں اس کے پاس قیادت ہوگی، عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ابھی آپ کا قائد اور آپ کا ذمہ دار بنے گا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا عمل ہے۔ منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آنا چاہیے۔ دنیا میں آپ کتنے بڑے بن جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کم از کم ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں خود نبی کا وارث نہیں ہوں۔ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے میں اگر نہیں بن سکا تو میری نسل میں، میرے خاندان میں کوئی نبی کا وارث پیدا ہو جائے۔ اور آپ یاد رکھنا، نماز تو آپ کی ہر کسی کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن جس دن آپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس دن مزہ الگ آئے گا۔ جنازہ جو بھی پڑھا دے، ظاہر ہے کہ سب کا جنازہ ہو جاتا ہے، دعا سب پڑھتے ہیں، لیکن جس دن آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کے سینے کے سامنے آپ کا بیٹا کھڑا ہوگا تو جس جذبے سے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو شاید کوئی دوسرا وہ جذبہ نہیں لا سکتا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں سن کر، جنہیں سمجھ کر، میں پھر کہہ رہا ہوں دیکھو سب کا مولانا بننا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز پڑھانا تو عام آدمی تھوڑی سی محنت کر لے تو سیکھ لے گا، قربانی کا جانور ذبح کرنا تھوڑی سی محنت سے کوئی سیکھ لے گا۔ یہ جذبہ، اور دوسرے سن لیجئے، جس گھر میں جس لائن کا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس گھر والوں کو بینیفٹ ملتا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ جس گھر میں ڈاکٹر ہے تو اس کے بہت سی بچت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دلی میں بھی رہ رہا اگر آپ کا بھیا جو ڈاکٹر ہے اور آپ کے سر میں درد ہو گیا تو آپ فیس کے پیسے کسی ڈاکٹر کو نہ دینے کے، آپ تو اسی کو فون کریں گے کہ بھیا سر میں درد ہو رہا، وہ کہے گا میڈیکل پہ جا کر بات کرا دے، وہ میڈیکل پہ جا کر بات کرا دو اور آپ بغیر فیس کے ٹیبلیٹ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس لائن کا پڑھا لکھا بندہ آپ کے گھر میں ہوگا اس لائن کا فائدہ آپ کو ہر حال میں پہنچے گا، سب سے پہلے گھر میں پہنچے گا۔ حافظ اگر بن گیا آپ کا بچہ، چاہے پھر بعد میں دکان ہی پہ بیٹھا ہو، تو اگر دکان پر بھی بیٹھا ہے اور گھر میں اماں غلط قرآن پڑھ لیں گے، دادی غلط قرآن پڑھ لیں گے تو وہ دکان پر سے ٹوک دے گا کہ نہیں ٹوک دے گا کہ اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، اسے اس طرح پڑھیے، ایسے ٹھیک نہیں ہے۔ تو چاہے بعد میں دوسروں کو فائدہ اس سے بعد میں پہنچے یا نہ پہنچے، سب سے پہلے کس کو پہنچے گا؟ وہ گھر میں۔ اگر آپ کا عالم ہوگا بیٹا تو کوئی ضروری تھوڑی ہے عالم بن کر صاحب کے سب کا پڑھانا ہی ضروری ہو، عالم بن کر کاروبار بھی تو کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، دین پر عمل کریں، آپ کاروبار کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب وہ کاروبار بھی کرے گا تو اگر کاروبار کی مختلف شکلیں سامنے آئیں گی تو کم از کم اپنے بھیا کو بتا تو دے گا کہ اس طرح یہ والا جائز نہیں ہے، اسے ایسا کر لو، ایسے جائز ہو جاتا ہے، تو برکتیں آئیں گی۔ تو آپ جب کسی لائن کے اعتبار سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اللہ کے نبی کا وارث بنائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کا فائدہ یقینی طور پر ہمارے گھر والوں کو ملے گا۔ میری بات مکمل ہوئی، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بچے کو بھی، اللہ اس بچے کو قبول فرمائے، اس کے سب ساتھیوں کو بھی قبول فرمائے، اس کے استاد کو قبول فرمائے، اس کے مدرسے کو قبول فرمائے، اور وہ بچہ اس کے سب گھر والوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بچے کے دل و دماغ کے لیے بھی ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے سینے میں محفوظ رکھے۔ اور آپ حضرات سے ہم عرض کریں گے، یہ تو پڑھائی کے تعلق سے ہم نے بات کہہ دی، یہ تو علم ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا کوئی